اللہ کی کلامی پاک نے ابتداءً اعلان کر دیا، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، او بنی اسرائیل کے لوگوں، او میرے بندوں، او میرا دیا ہوا کھانے والوں، او میرا دیا ہوا پینے والوں، او میری پیدا کردہ عورتوں کے پاس بٹھا کر کے پیار کرنے والوں، او میری دی ہوئی اولاد کو چومنے والوں، اپنے دلوں کو اولاد کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈا کرنے والوں، یہ نور نظر میں نے دیے، یہ لخت جگر میں نے دیے، یہ اچھے اچھے بیٹے میں نے دیے، یہ دولت میں نے دی، یہ تخت شہنشاہی میں نے دیا، یہ جوانی میں نے دی، یہ تندرستی میں نے دی، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، او میرے بندے یاد تو کر، رات انعام میرا، دن انعام میرا، سورج انعام میرا، چاند انعام میرا، ہوا انعام میری، بارش انعام میرا، یہ زمین میری پہ چلتا ہے، تو کسی کے گھر میں چل کے دکھا، کسی کے کارخانے میں چل کے دکھا، تجھے چور پکڑ کر سمجھ کر لتر لگائیں گے، اور میری زمین پہ چلتے ہوئے تجھے 60 برس گزر گئے، میں نے کبھی لتر نہ مارے۔ سارا نظام کائنات میرا، سب کچھ میرا کھا کر، سب کچھ میرا پی کر، ساری جوانی استعمال کر کے وہ چارپائی پہ لیٹ کر کبھی تو کہا کر مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تجھ پہ کتنے انعام کیے ہوئے ہیں، کان انعام میرا ہے اور زبان انعام میرا ہے، اگر تجھے پتہ نہیں چلتا ذرا گونگے سے پوچھ جو اماں کہنے کو ترس رہا ہے، اماں انتظار کرتی ہے بیٹا جوان ہو گیا، آج تک میں نے اپنے بیٹے کے منہ سے امی کا لفظ نہیں سنا۔ جس کے کان بند ہے اس سے جا کے پوچھ جو اذان سننے کو ترستا ہے، خدا کا قرآن سننے کو ترستا ہے، جس کے ہاتھ نہیں اس سے جا کے پوچھ کسی شے کے پکڑنے کو ترستا ہے، اور پیروں جس کے نہیں پیر اس سے جا کے پوچھ چلنے کو ترستا ہے۔ فرمایا سب کچھ میں نے کر دیا، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کتنے انعام میرے، کتنا میں نے تجھ پہ کرم کیا ہوا ہے۔ اگر کسی ہوٹل والے سے پانی مانگو اور گلاس میں پانی دے دے اور پینے والا گلاس بھی ساتھ لے کے چلا جائے، ہوٹل والا کہتا توبہ توبہ اڈا بے ایمان، میں پانی بھی دیتا تو گلاس میں نال لے گیا۔ اگر 4 گھونٹ پانی دینے والے کی چیز تو نے واپس نہ کی، وہ تجھے بے ایمان بتاتا ہے۔ جس خدا نے یہ زندگی دی اور یہ ساری حیاتی عمر عطا فرمائی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، او لوگوں دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، یہ امتحانی کمرہ ہے، آزمائشی پلانٹ لگا ہوا ہے، یہ تمام کے تمام زیب و زینت، یہ چہل پہل، یہ حسن و جمال، یہ تمام کی تمام عارضی چیزیں ہیں، نہ پہلے کسی کے پاس ہمیشہ رہی اور نہ اب رہ سکیں گے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرا انعام یاد کر، او میرے بندے تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، رات کو تیری کوئی خبر لینے والا نہیں، میں تیرے سر کے اوپر کھڑا ہو کر تیری پہرے داری کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک دن عرض کر دیا، الہی تجھے کبھی نیند نہیں آتی؟ فرمایا موسیٰ جواب پھر ملے گا، ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں پانی لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں بیٹھنا مت۔ شام سے کھڑے ہوئے، ہاتھ تھک گئے، کمر تھک گئی، ٹانگیں تھک گئی، پیر تھک گئے، آیا جو نیند کا جھونکا، ہاتھ ہیلے، دونوں پیالے زمین پہ گرے، پڑاک سے ٹوٹ گئے۔ فرمایا موسیٰ
تجھے نیند آئی پیالے ٹوٹ گئے، خدا سو جائے تو نظام نہ ٹوٹ جائے؟ اگر میں سو جاؤں تو نظام کائنات سارا ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، میں وہ خدا ہوں جسے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، ملتانی زبان جی میں آتے نا گھیل نہیں آتی، نیند آ جائے اونگ آ جائے وہ خدا کیسا؟ پر اس قوم کو کون سمجھائے؟ جو نیند آنے والی بات تو الگ رہی، مرنے کے بعد 4 گز چھوڑ 8 گز نیچے دفن ہے، اوپر اتنا سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اوپر اتنی اینٹیں مسالہ لگا ہوا ہے، اور باہر کھڑے ہوئے لوگ بیٹے مانگ رہے ہیں۔ ٹیلی فون کی اگر ذرا سی تار خراب ہو جائے آواز نہیں آتی، الو الو کر کے تھک جاتے ہیں، آواز صحیح نہیں آئی، اور یہ بیچ میں اتنا مٹیریل لگا ہوا، تیری آواز اندر کیسے جا رہی ہے؟ عقیدہ بہت بڑا انعام ہے، لکھ کر لے جاؤ قاری انیب کی بات، خدا کی قسم اولاد سے زیادہ، کوٹھی بنگلے سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، تخت شہنشاہی سے زیادہ کام کی چیز کلمہ ہے، اور اگر کلمے میں غلطی آ گئی، عقیدے میں تباہی پھر گئی تو بنے گا کیا؟ آج سوچنا چھوڑ دیا، سڑکوں پہ بازاروں میں ایک کھیل بنا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کا نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی طریقہ، نہ کوئی قاعدہ۔ اور خدا کے بندوں کچھ تو سوچ لو کبھی۔ ہاں اتنی بات تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر زہر کھا لیا تو موت آ جائے گی، اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ اگر خدا کے احکام کی بغاوت کی تو تباہی پھر جائے گی۔ کون سوچے؟ فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ ہائے سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے احکم الحاکمین نے۔ فرمایا میرے بندے، جو میرے وعدے تجھ سے تھے میں سارے پورے کر رہا ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تجھے بھوکا نہیں سونے دیتا، میں تجھے ننگا نہیں پھرنے دیتا، میرے وعدے یہی ہیں۔ اللہ کا وعدہ روٹی کا کوٹھی کا نہیں، اور آج ہم پریشان ہیں اسی وجہ سے۔ فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، جوانی دی، عمر دی، حیاتی دی، اولاد دی، انعام کیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ تو نے بھی تو کہا تھا انت ربنا، اور میرے مولا تیرے سوا میرا رب کوئی نہیں، مشکل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کوئی کسی کی دور سے قریب سے تکلیفوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ کئی لوگ تمہیں مثالیں دیں گے، اچھا جی گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، اللہ والا قبض مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ طریقہ دیکھ، کدھر قرآن گیا، کدھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گیا۔ میں قسم کھاتا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، قرآن یہ وہی ہے جو اللہ پاک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا، یہ وہی قرآن ہے جو کالی کملی والے نے ساری زندگی جس کی تلاوت فرمائی، یہ وہی کلام پاک ہے جس کی 1,29,000 صحابہ نے تلاوت فرمائی، اور یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھتے پڑھتے ساری عمر قطب، ابدال، غوثوں کی عمریں گزر گئی۔ مگر آج ہم لوگوں کا مزاج نہیں قرآن کریم کے قریب آنے کا، سمجھنے کی کوشش کرنے کی۔ اس لیے فرمایا وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ہی ڈرو، خوف کھاؤ، میں خالق ہوں تم مخلوق ہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین جماؤ، اعتماد جماؤ، بھروسہ رکھو، توکل کرو۔ اس کا ایک ایک لفظ تمہارے لیے بڑا عجیب ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا انہ لقرآن کریم،
یہ قرآن کریم بڑا سخی ہے. اور ایک جگہ فرمایا انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. پتا چلا کلام پاک بڑا عجیب ہے، بہت احسن کلام ہے، بڑا عجیب و غریب کلام ہے. اور دوسری جگہ فرمایا بل هو قرآن مجید، یہ بڑی برتر کلام ہے، بزرگ کلام ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، مالک کائنات کا کلام ہے. فرمایا لوگوں اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین رکھو. عورت کا بچہ اگر 1 گھنٹہ غائب ہو جائے آنکھوں سے، اتڑیاں تڑپ اٹھتی ہیں، کدھر گیا میرا بچہ، کدھر گیا میرا لخت جگر، کہاں گیا میرا نور نظر.